اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جماعت ہشتم کا 8 کلاس کا، وہ ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ. سر سید احمد خان اور نیشن تھے. سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. سر سید احمد خان دہلی میں 1817 میں پیدا ہوئے. آپ کا گھرانہ جو تھا وہ علمی اور مذہبی گھرانہ تھا. تو آپ کا خاندان کی قسمت علمی اور مذہبی تھا. ابتدائی تعلیم جو آپ نے حاصل کی وہ قرآن، فارسی، عربی میں تعلیم آپ نے حاصل کی، اور آپ کا رجحان جو تھا وہ جدید علوم کی طرف تھا. تاریخی پس منظر جو ہے ہمارا، جیسا کہ 1857 کی جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس جسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ کافی خراب ہو گئی تھی، کیونکہ انگریز جو تھے وہ سمجھتے تھے مسلمانوں کو کہ یہ ذمہ دار ہے 1857 کی جنگ آزادی کی. تعلیم، معیشت، سیاست سب میں پیچھے رہ گئے مسلمان. اور اس وقت سب سے بڑا جرم جو تھا وہ مسلمانوں کا یہ تھا کہ آپ کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. تو بہت مشکل وقت تھا. اب اس مشکل وقت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سنبھالا، کیونکہ اس وقت انگریز بالکل مسلمانوں سے ناراض تھے. وہ سمجھتے تھے ذمہ دار بندے کو 1857 کی جنگ آزادی وہ تھے. سرکاری نوکریوں اور تعلیم سے مسلمانوں کو دور رکھا گیا، اور اسی کا فائدہ یہاں پر ہندوؤں نے وہ اٹھایا، اور انہوں نے انگریزی تعلیم اور ترقی حاصل کی. اب یہاں پر وہ مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے. یہاں پر مسلمانوں کی شناخت اور ترقی جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا. اور اس نازک وقت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سنبھالا. ہم آتے ہیں خدمات کی طرف. تو سب سے پہلے تعلیمی اصلاحات یعنی ایجوکیشنل ریفارمس کی طرف. سب سے بڑا کارنامہ کیونکہ سر سید جو ہے وہ اصل میں تعلیمی رہنما ہے. اس کو تعلیمی رہنما کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے تعلیم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا، رہنمائی کی مسلمانوں کی. سب سے بڑا کارنامہ تعلیم کو ترقی، تعلیم کو فروغ دیا کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. جدید انگریزی تعلیم پر زور دیا. جدید انگریزی تعلیم پر سائنسی اور جدید جو تعلیم جو علوم کے ہیں اس پر زور دیا گیا، اور مسلمانوں کو ان جو سائنسی اور جدید تعلیم ہے اس کو سیکھنے کی تلقین کی مسلمانوں کو. علی گڑھ موومنٹ جو ہے، علی گڑھ تحریک اس نے شروع کی، اور اس نے علی گڑھ کالج قائم کیا. اب کیوں یہ کالج قائم کیا؟ کیونکہ مسلمانوں نے جدید سوچ اپنانے کی ترجیح دی مسلمانوں کو، اور محنت سے، لگن سے، اتحاد سے، تاکہ مسلمان محنت سے اور اتحاد سے رہے. اب ہمارے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دو قومی نظریہ سر سید احمد خان. تو پہلے تو ہمیں دو قومی نظریے کے بارے میں سمجھنا ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے. ٹو نیشن تھیوری. مسلمان، اور ویسے تو بر صغیر پاک و ہند میں بہت سے مذاہب کے ہوتے، بہت سی اقوام تھیں، جس میں سکھ ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے. لیکن جب آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر دو بڑی اقوام ہیں، مسلمان اور ہندو.
تو دو قومیتیں کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ اقوام ہیں، اس کے مذاہب جو ہیں، اس کے عقائد جو ہیں، اس کے عبادات، اس کی زبان، اس کے کھانے پینے، اس کے رہن سہن، وہ سب ایک دوسرے سے ہم کیا ہے مختلف ہیں۔ تو دو قومیت جاتی سے کہا جاتا ہے کہ دو بڑی اقوام ہندوستان میں، اور ان کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ الگ تھی، عبادات الگ تھے، مذاہب الگ تھے، رہن سہن الگ تھی، تو اسے اس کو قومیت کہا جاتا ہے۔ جب انڈین نیشنل کانگریس جو تھا وہ قائم ہوا تو وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ پورے ہندوستان کی واحد نمائندہ، پورے ہندوستان کی واحد نمائندہ، اب پورے ہندوستان میں جتنے بھی اقوام تھے وہ اصل میں یہ دعویٰ کر رہی تھی، لیکن اصل میں وہ ایسے نہیں تھے۔ تو سر سید احمد خان نے مخالفت کی۔ کیوں مخالفت کی؟ وہ اس لیے کہ وہ ہندوؤں کی نمائندہ تو ویسے تو دعویٰ کر رہی تھی مسلمانوں کی دوسرے اقوام کی، لیکن اس طرح کا نہیں تھا، وہ ہندو کی نمائندہ کی جیسے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کر رہے تھے۔ اب سر سید کو یہ خدشہ تھا کہ مشترکہ جمہوریت جو ہے، اب جمہوریت تو آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت لوگوں کی حکومت کو کہا جاتا ہے، جہاں پر اکثریت ہوگی، تو اب تو وہاں پر ہندو کی اکثریت ہے، پورے جو برصغیر پاک و ہند ہندو کی اکثریت تھی۔ تو جب مشترکہ جمہوریت ہوگی، مثال کے طور پر ایک مسلمان کے مقابلے میں ہندو کھڑا رہے، ٹھیک ہے، جب الیکشن ہوگی تو ظاہر اسی بات ہے وہاں پر تو ہندو کی اکثریت زیادہ ہے، تو حکومت کس کی آئے گی؟ ہندو کی آئے گی۔ تو اس وجہ سے سر سید احمد خان کو یہ خدشہ تھا کہ مشترکہ جمہوریت میں ہندو اکثریت مسلمانوں پر حاوی ہو جائیں گے، مسلمان ہمیشہ کی دائمی غلام بن کر رہ جائیں گے۔ اب یہاں پر سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں علیحدہ قومیت کا شعور پیدا کیا، یہ فہم پیدا کی مسلمانوں میں کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے تو مسلمان کے مفاد کی بات نہیں کریں گے، وہ تو ہندو کے مفاد کی بات کریں گے، صرف ہاں دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہماری تعلیم، ثقافت اور سیاست کی حفاظت کرنی چاہیے مسلمانوں کو، یہ احساس پیدا کیا مسلمانوں نے۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کہ سیاست سے دور رہیں، بلکہ صرف آپ فوکس کریں تعلیم پر، صرف تعلیم حاصل کریں، یہ مشورہ دیا اور مسلمانوں میں علیحدہ شناخت جو ہے وہ پیدا کی۔ امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں۔